اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان ایک جنگ بندی معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کا اعلان اسرائیل، قطر اور امریکہ نے کیا۔ یہ معاہدہ غزہ میں 460 دن سے جاری جنگ کے بعد کیا گیا، جس نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے بدھ کے روز کہا کہ جنگ بندی معاہدہ اتوار کو نافذ ہوگا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ اس کے نفاذ کے لیے اسرائیل اور حماس کے ساتھ تفصیلات پر کام جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کچھ حتمی تفصیلات باقی ہیں اور جمعرات کو اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس پر ووٹنگ متوقع تھی۔ اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں اپنی جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 46,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ عارضی طور پر جنگ بندی پر مشتمل ہے، جو اس وقت غزہ پر ہونے والی تباہی کا خاتمہ کرے گا۔ ساتھ ہی غزہ میں پکڑے گئے قیدیوں اور اسرائیل کی جیلوں میں بند بہت سے قیدیوں کی رہائی بھی ہوگی۔ یہ معاہدہ بالآخر بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت بھی دے گا۔ حالانکہ اسرائیل کی جان بوجھ کر کرنے والی تباہی کی مہم کے بعد بہت سے گھروں کا وجود نہیں رہا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کیے جانے والے معاہدے 3 مرحلوں میں پورے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ 6 ہفتوں تک جاری رہے گا اور اس میں قیدیوں کا محدود تبادلہ، غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جزوی واپسی اور علاقے میں امداد کا اضافہ شامل ہوگا۔ 23 اسرائیلی قیدیوں، جن میں خواتین، بچے اور 50 سال سے زائد عمر کے شہری شامل ہیں، جو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملے کے دوران پکڑے گئے تھے، ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل اس مرحلے کے دوران فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد کو رہا کرے گا، جن میں وہ قیدی بھی شامل ہوں گے جو عمر بھر کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ ان فلسطینیوں میں تقریباً 1000 افراد شامل ہیں جنہیں 7 اکتوبر کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ کی آبادی والے علاقوں سے اپنی فوج کو واپس لے کر غزہ کی سرحد سے زیادہ 700 میٹر اندر تک محدود کرے گا۔ تاہم اس میں نیٹزیریم کوریڈور شامل نہیں ہو سکتا، جو غزہ کی پٹی کو تقسیم کرنے والا عسکری علاقے کا بیلٹ ہے اور اس کے ساتھ نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیٹزیریم کوریڈور سے انخلا متوقع طور پر مرحلہ وار کیا جائے گا۔ اسرائیل بے گھر فلسطینیوں کو واپس اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دے گا، جو غزہ کے محصور شمال میں ہیں، جہاں امدادی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ قحط کی حالت پیدا ہو سکتی ہے اور علاقے میں امداد کی فراہمی میں اضافہ کرے گا، روزانہ 600 ٹرک تک۔ اسرائیل زخمی فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے علاج کے لیے جانے کی اجازت دے گا اور رفح کروسنگ کو مصر کے ساتھ اس معاہدے کے پہلے مرحلے کے نفاذ کے 7 دن بعد کھول دے گا۔ اسرائیلی افواج فلادلفی کوریڈور میں اپنی موجودگی کو کم کر دیں گی، جو مصر اور غزہ کے درمیان سرحدی علاقہ ہے، اور اس کے بعد معاہدے کے نفاذ کے 50 دن کے اندر مکمل طور پر وہاں سے انخلا کر لیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تفصیلات، جو اصولی طور پر متفق سمجھی جاتی ہیں، پہلے مرحلے کے دوران مذاکرات کے ذریعے طے کی جائیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فائر بندی جاری رہے گی، چاہے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مذاکرات پہلے مرحلے کے ابتدائی 6 ہفتوں سے آگے کیوں نہ بڑھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ اصرار کیا ہے کہ اس بات کی تحریری ضمانت نہ دی جائے کہ پہلے مرحلے کے مکمل ہونے اور شہری قیدیوں کی واپسی کے بعد اس کے حملے دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔ تاہم ایک مصری ذرائع نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں شامل 3 ثالث مصر، قطر اور امریکہ نے حماس کو زبانی ضمانت دی ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور تینوں فریق ایک ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کو 6 ہفتوں کے دوران مکمل کرنے کا عمل شامل ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ اگر یہ طے پایا ہے کہ دوسرے مرحلے کے لیے حالات سازگار ہیں، تو حماس تمام باقی زندہ قیدیوں کو، جو زیادہ تر مرد فوجی ہیں، اسرائیل کے جیلوں میں قید مزید فلسطینیوں کے بدلے رہا کرے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ دستاویز کے مطابق اسرائیل غزہ سے اپنا مکمل واپسی کا آغاز کرے گا اور اس کے عوض ایک 3 سے 5 سالہ تعمیر نو کا منصوبہ بنایا جائے گا، جو عالمی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ فی الحال اس بات پر کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام کون کرے گا۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کے ایک اصلاح شدہ ورژن کو اس کا انتظام دینے پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے منگل کے روز کہا کہ جنگ کے بعد کی تعمیر نو اور حکمرانی میں فلسطینی اتھارٹی بین الاقوامی شراکت داروں کو مدعو کرے گی تاکہ ایک عبوری حکومتی اتھارٹی قائم کی جا سکے جو اہم خدمات فراہم کریں اور علاقے کی نگرانی کریں۔ دیگر شراکت دار، خاص طور پر عرب ممالک، قلیل مدت کے لیے سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوج فراہم کریں گے۔ انہوں نے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایسی کسی بھی منصوبے کے کامیاب ہونے کے لیے عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کی حمایت ضروری ہوگی، جنہوں نے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں اس منصوبے کی حمایت کریں گے اگر فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی راستہ ہو۔ یہ اسرائیلی قانون سازوں کے لیے ایک اور اخلاقی نقطہ ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے 1990 کی دہائی میں اوسلو معاہدوں میں 2 ریاستی حل پر اتفاق کیا تھا، اسرائیل نے غزہ میں حکمرانی کے لیے کوئی متبادل طریقہ تجویز نہیں کیا۔